أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. پیچھے ہم نے پڑھ لیا قرآن مجید جو یہود نے اپنی منمانیاں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو آسمانی مذہب رکھنے والا گروہ تصور کرتے تھے کہ ہمارے پاس الہامی تعلیمات ہیں، اور پھر جو ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ تھا، تورات کے ساتھ، وہ بیان کیا کہ اللہ کی جو حدود تھی، جو اللہ نے حدیں نازل کی تھی تورات کے اندر، مثلا رجم کی سزا ہے، اس کو انہوں نے کیسے پس پش ڈالا اور تورات سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی. اور پھر ان کے اندر ایک طبقاتی نظام تھا کہ بعض قبائل کو حیثیت زیادہ دی گئی تھی دوسرے قبائل سے. قبیلہ بنو نذیر، ان کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو ان کی دیت ڈبل تھی، اور باقی کسی کا قتل ہو جائے تو وہ سنگل دیت. تو ایسے انہوں نے کچھ منمانیاں کی ہوئی تھی، اور قرآن مجید نے بیان کیا کہ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی ہے، ایڈیشن کی ہے. تو ایک تو قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور پیچھے ہم نے تورات کے بارے میں پڑھ لیا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور تھی. اللہ کے مطیع فرما بردار پیغمبر اس کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے ہیں، اور یہ ہدایت یہود کے لیے تھی، یعنی اہل کتاب کے لیے، اور رب والے اور علماء جن کو تورات کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اور پھر دیت کے متعلق آگے بتا دیا کہ دیت جو نا وہ سب کی برابر ہے. ہم نے تورات کے اندر بھی یہ بات لکھ دی تھی کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کی بھی دیت ہے. تو فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کرو، یعنی اپنی جو تعلیمات تمہاری تورات کے اندر ہیں ان کو بھی فالو کرو. اور قرآن مجید نے ان چیزوں کو اٹیسٹ کیا ہے، ان کی تصدیق کی ہے.
لہذا قرآن مجید کی جو بات ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو. قرآن مجید جو نا وہ سابقہ کتابوں کی کیا ہے، ان کو جو ان کی اصلی شکل ہے آسمان سے نازل شدہ اس کی تصدیق کرتا ہے. اور ابھی ترتیب چونکہ جاری ہے، پہلے تورات کے بارے میں ہے، ابھی انجیل کے بارے میں آئے گا. انجیل کے بعد آگے والی آیت میں قرآن مجید کے متعلق آ رہا ہے، اور تینوں کا جو نا وہ اللہ رب العزت نے ذکر کر کے فائنل بات کیا ہے کہ اس وقت نہ تورات کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ انجیل کے اوپر کیا جائے گا، بلکہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اپنے سے پہلے کتاب جو تورات تھی نا اس کی تصدیق کرنے والے تھے. وہ مصدقا اور تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے تھی، من التورات. اس لیے جو نا وہ انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ میں جو تورات کی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، میں سابقہ جو شریعت تھی نا اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو نا وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب لے کر آئے. تو جو انجیل ہے یہ تورات کا ایک تتمہ ہے، یعنی اس کے احکامات کی کچھ وضاحت ہے، اور تورات کی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ خالق کائنات نے انجیل عطا فرمائی. تو اس حیثیت سے جناب وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جناب وہ مکمل کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا. اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، تو ان کو کتاب جو انجیل ملی ہے یہ تورات کا تتمہ ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور روشنی ہے. پیچھے ہم نے تورات کے بارے میں پڑھ لی ہے، اس میں بھی سیم الفاظ ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، نور اور روشنی ہے، ہدایت ہے. اور یہ کتاب انجیل کیا ہے، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے تورات. یعنی عیسیٰ ابن مریم نے بھی تورات کی تصدیق کی ہے، اور انجیل نے بھی اپنے سے پہلی کتاب کی تورات کی تصدیق کی ہے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب کیا ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اللہ کی نازل کردہ چیز کے ساتھ، جو اللہ نے احکامات نازل کیے نا اس میں، ان کے مطابق یہ فیصلہ کریں. اگر یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کو ہی فالو کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ جو احکامات ہیں تورات اور انجیل میں ان کو یہ فالو کر لیں تو یہ قرآن مجید کے منافی نہیں ہوگا. لیکن جو اب اس کی صورتحال ہے، اب قرآن مجید صرف ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ نے نازل کی، اور قرآن مجید نے پیچھے جو ان کی تحریف تھی اہل کتاب کی، کہ جنہوں نے اناجیل کو جنہوں نے کیا کر دیا، جناب وہ عیسائیوں نے بھی تبدیل کر دیا، اور یہودیوں نے بھی، اہل کتاب نے، سب اہل کتاب ہیں، انہوں نے کیا کر دیا، اسے تبدیل کر دیا. تو جو اب ان کی مسخ شدہ شکل ہے، قرآن مجید جو نا وہ اس کی مسخ شدہ شکل کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہوں نے یہ ایڈیشن اس میں کیے ہیں. لیکن جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ حقیقت میں آیات ہے، قرآن مجید تصدیق صرف ان کی کرتا ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اس میں نازل کی. اور سب سے بڑی بات کہ تورات میں بھی نبی علیہ السلام کی نشانیاں بتائی گئی،
انجیل میں بھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، جسے قرآن مجید نے سورہ صف میں بیان کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اب جناب اس پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کی بعثت کی خوشخبری دینا۔ تو یہ اللہ نے تورات انجیل کا حصہ ہے، انجیل کا حصہ ہے، لیکن اہل کتاب نے اسے پس پوچھ ڈال دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل انجیل جو اللہ نے انجیل کے اندر احکامات نازل کیے نا، اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو اللہ کی نازل کردہ جنہ چیز کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق، یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق۔ اب کیا ہے؟ اللہ رب العزت تیسری جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، تیسری جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرنے والی ہے یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے کتابوں، اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں آسمانی ان کی تصدیق کرتی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کتاب پر یعنی جو تورات ہے جس کا تتمہ انجیل تھی، اس کے اوپر یہ محافظ اور نگران کتاب ہے، اس کے اوپر محافظ اور نگران کتاب ہے۔ اگر آپ تورات کو اور انجیل کو پرکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی جو کسوٹی ہے اس کے اوپر پرکھیں گے۔ جن احکامات، جو احکامات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیم وہی احکامات جو نا وہ تورات میں ہوں گے تو ان کو فالو کر لو، ان کو مان لو، اور جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں موجود، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ایمان لانا جو نا وہ بیکار ہے، گناہ کے زمرے میں جائے گا، کیونکہ ان کی اصل جو ہے اب مسخ شدہ ان کی شکلیں، تو اب کوئی ایک انجیل ہو، اب اناجیل اربع، 4 انجیلیں جو نا مشہور ہیں، ٹھیک ہے، انجیل متی، انجیل لوکا، ٹھیک ہے، اور ایسے دیگر اناجیل جو ہے، تو قرآن مجید کی حیثیت ان کے اوپر ایک نگران کی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ محیمن، ان کے اوپر کیا ہے؟ محافظ اور نگران ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کسی کتاب کے اوپر، سابقہ کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ منع ہے۔ اب کیا حکم کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن مجید، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، اما جاءک من الحق، اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے، جو حقائق اللہ نے آپ پہ نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، آپ ان کی خواہشات کی بالکل جناب پیچھے نہ لگیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ کیوں؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کیا ہے ایک دستور، شراطن ایک دستور، ومنہاجا اور ایک رستہ، یعنی ہر شریعت کے اوپر چلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر انبیاء کرام کی شریعت ایک ہے، طریقے مختلف ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض فروعی مسائل ایسے ہیں جس میں کیا اختلاف ہے، جس میں کیا ہے اختلاف ہے، ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام ہیں تو دوسری میں حلال ہیں، ٹھیک ہے، بعض مسائل میں کسی شریعت میں بڑی سختی ہے اور کسی شریعت میں نرمی ہے۔ مثال کے طور پر اہل کتاب کے لیے حکم ہی ہوتا تھا کہ ان کے کپڑوں پر یا جسم کے اوپر جناب پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں تو اس حصے کو چھیلنا پڑتا تھا،
بھلے وہ جسم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ پانی کے ساتھ دھو لو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سختیاں رکھی تھی، ہمارے لیے اللہ نے کیا رکھی ہیں؟ آسانیاں رکھی ہیں، لیکن حکم ایک کیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے، یہ بنیادی مقصد ہے، لیکن طریقہ مختلف ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک امت کے لیے کیا ہے؟ شرعتن ایک دستور ہے، ومنہاجا اور ایک کیا ہے؟ راہ ہے جس کے اوپر چلنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے نا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، ایک ہی کتاب نازل ہوتی، ایک ہی پیغمبر ہوتا، سب ایک ہی جناب وہ پیغمبر کے پیروکار ہوتے، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہر ایک بستی میں، ہر ایک قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجا، پیغمبر بھیجا۔ تو اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے تاکہ وہ اللہ کی ذات تمہیں آزمائے اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی، کہ اہل کتاب نے تورات سے کیا سلوک کیا ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نصارہ نے انجیل سے کیا سلوک کیا ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اور مومن جو ہے مسلمان یہ قرآن مجید سے کیا سلوک کرتے ہیں، اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو تمہیں احکامات ملے ہیں اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے، اللہ ان کے بارے میں تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب کیا ہے؟ نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، اطاعت میں آگے نکلو، تمہارا کام کیا ہے؟ بس اطاعت کرنا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تمہارا سب کا پلٹنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا، اللہ کی ذات تمہیں بتائے گی اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اب آگے جو فائنل حکم ہے، جو یعنی اس وقت یعنی اب کرنا کیا ہے؟ اب تمام شریعت والے اب کس کے پابند ہیں؟ یعنی یہودی اب کس بات کے پابند ہیں؟ عیسائی اب کس بات کے پابند ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔